बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े अल्लाह के वली हैं, फरमाते हैं किसी ने अल्लाह की मोहब्बत का कतरा पिया, होश खो बैठा। किसी ने चंद घूंट अल्लाह की मोहब्बत के पिए, होश खो बैठा। फरमाते मैं रोज़ाना 100 प्याले पीता हूँ, मैं हयात भी हूँ, होश में भी हूँ। ये बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह। आप फरमाते हैं मुझे पता चला शाम में एक अल्लाह का वली है, बहुत अल्लाह का नेक बंदा है। तो मैंने कहा मैं उस अल्लाह के वली की ज़ियारत करूं। कहाँ हिंदुस्तान, कहाँ शाम, यहाँ तो देखो लीजिए गधा घोड़ा, ये सवारियाँ, जिसके पास ये सवारी भी नहीं वो पैदल सफ़र करता था। हज भी लोग पैदल सफ़र करते थे। कहता है बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मैं उस अल्लाह के वली की ज़ियारत के लिए हिंदुस्तान से निकला। वो पहाड़ थे, पहाड़ों में गार में रहता था। जब मैं वहाँ पहुँचा मैंने देखा गार के मुंह के ऊपर शेर ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है। जैसी मेरी नज़र शेर पे पड़ी और शेर ने मुझे देखा तो शेर देख करता कहता मेरा खून खुश्क हो गया कि इसका मुकाबला कौन करेगा। बबर शेर। कहते अंदर से आवाज आई बेटा फरीद। मैं और हैरान हो गया, मैं तो शाम में आई पहली दफा हूँ, पहले कभी आया ही नहीं, ये मेरे नाम को भी जानता, ये कौन है। कहा बेटा फरीद तू जिंदगी में एक फैसला कर ले, किसी को तकलीफ या कोई भी दुख नहीं दूंगा। तुझे जमीन आसमान की कोई चीज दुख नहीं दे सकती। खुदा की कसम इस जुमले को दिल में जगह दे दो। हम हसद के मारे हुए जो मुखालफ हो, हमारी तबीयत के खिलाफ बात कर दे ना, आग लग जाती है। और तू होता कौन है मेरे खिलाफ बात कर रहे हो, होता कौन है मेरी बात ना माने। अल्लाह ने थोड़ी दौलत दे दी फिर तो फिरौन बन जाता है। कहते गार के अंदर से आई मेरा बेटा फरीद तू दिल में ये पुख्ता इरादा कर ले, कभी किसी को तकलीफ नहीं देगा। जमीन आसमान की कोई चीज तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकती। ये आवाज सुनी मैंने खड़े कर या अल्लाह मैं तेरे साथ अहद करता हूँ, मैं वादा करता हूँ मैं अपनी ज़ात से कभी किसी को दुख और तकलीफ नहीं दूंगा। इतना मेरा सोचना था, मैं बोला नहीं, सिर्फ सोचा। वो शेर जो घुराया था वो तुम्हें आने लगा। दूसरी आवाज आई बेटे अंदर आ जा। शेर एक तरफ हट गया, मैं गार के अंदर दाखिल हुआ। सामने वो अल्लाह का वली बैठा हुआ था। उस अल्लाह के वली का हाल ये था, हड्डियां थीं, हड्डियों पे चमड़ी, गोश्त नाम की कोई चीज ही नहीं थी। मैंने कहा या अल्लाह ये जिंदा कैसे है। हड्डियों के ऊपर चमड़ी चढ़ी हुई है, चमड़ी भी खुश्क ड्राई चमड़ी, ये जिंदा कैसे है। कहते हैं मैं अंदर गया, मैंने कहा बाबा जी मैं यहाँ शाम कभी नहीं आया, मेरा ताल्लुक हिंदुस्तान से है। आपने मुझे कैसे पहचाना। आपने जवाब दिया जिसको अल्लाह की मार्फत मिल जाती है उससे कुछ छुपा नहीं रहता, अल्लाह सब जाहिर कर देता है। बेटे ये अल्लाह की मोहब्बत का सिला है। अल्लाह ने मुझे इल्म अता किया। मैं सामने बैठ गया, मैंने कहा मैं हिंदुस्तान से आया हूँ, कोई नसीहत कर दें, कोई अच्छी बात बता दें। आपने जो अच्छी बात बताई वो भी सुन लो। पहली बात याद रखनी है, मैं अपनी ज़ात से कभी किसी को दुख और तकलीफ नहीं दूंगा।
زمین آسمان کی کوئی چیز آپ کو دکھ نہیں دے سکتی، پریشان نہیں کر سکتی۔ دوسرا سوال میں نے پوچھا، بابا جی مجھے کوئی نصیحت کر دیں، کوئی اچھی بات بتا دیں۔ آپ نے کہا جس نے نماز کا حق ادا کیا اس نے بڑا کام کیا۔ سب کچھ نماز میں ہے، لیکن نماز کا اتنا ہی حصہ آپ کا ہے جتنا حصہ نماز میں اللہ کی طرف دھیان ہے۔ جب ہم اپنی نمازوں کو دیکھتے ہیں نا، ساری نماز پڑھ لی، ہر ایک کا دھیان آیا، اللہ کا دھیان ہی نہیں آتا۔ نماز کا اتنا ہی حصہ مومن کے لیے ہے جتنے حصے میں وہ اللہ کی طرف رجوع ہے۔ جس میں یہ دل اس کا اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے، وہ حصہ نماز کا اس کا نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں میں نے سوال کیا، میں حیران ہوں، ہڈیوں کے اوپر کھال چڑھی ہوئی ہے، یہ زندگی کیسے، زندہ کیسے آپ؟ اس حال میں آپ کی زندگی کیسی ہے؟ آپ نے کہا تم نے پوچھ لیا تو یہ بھی سن، میں دو اللہ کے ولیوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ وہ اللہ کے مقبول بندے تھے۔ ان کا کام کیا تھا؟ لوگوں کے پاس جاتے، قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے، اللہ کا دین سکھاتے، پھر جب وہاں لوگ سیکھ لیتے پھر آگے چلے جاتے۔ تو میں نے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ رکھ لو تاکہ آپ کی صحبت سے نبی پاک کا دین بھی سیکھوں، اور آپ کی صحبت سے دل پاک بھی ہو، آپ کی صحبت سے اللہ کی محبت بھی مل جائے۔ آپ فرماتے انہوں نے مجھے قبول کر لیا۔ اب میں ان کے ساتھ رہتا تھا، جہاں وہ جاتے تھے ان کے ساتھ ہوتا تھا، وہ لوگوں کو خدا کا دین سکھاتے تھے، میں بھی سیکھتا تھا۔ کہتے ہیں گرمی کا دن، شدت کی گرمی، ہم ایک قبرستان کے اندر سے گزرے۔ قبرستان میں پلانٹ ہوتے ہیں، لوگ لگاتے ہیں، اور اس میں بھی حدیث پاک میں آتا ہے جب تک کوئی درخت ہرا رہتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس ذکر کا فائدہ مرنے والے قبر والے کو بھی ہوتا ہے، اس لیے لوگ درخت لگا دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں بہت گرمی تھی، شدت کی گرمی، دوپہر کا وقت تھا، جب قبرستان سے گزرے ان اللہ کے ولیوں نے مشورہ کر کے کہا گرمی بہت ہے، ایک گرمی میں ہم اگر قبرستان میں کسی درخت کے نیچے بیٹھ جائیں اور یہ دوپہر نکل جائے پھر ہم آگے سفر کر لیں۔ فیصلہ کر لیا، بیٹھ گئے۔ کہتا ہمارے دائیں قبر، ہمارے بائیں قبر، ہمارے سامنے قبر، ہمارے پیچھے بھی قبر، اس قبروں کے اندر ہم تینوں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس درویش نے، اللہ کے ولی نے ایک لطیفہ سنایا۔ لطیفہ کیا ہوتا ہے؟ سن کے بندہ خوش ہوتا ہے۔ لطیفہ سنایا، کہتے میں بھی ان تینوں میں موجود تھا۔ اس اللہ کے ولی نے لطیفہ سنایا۔ جب وہ لطیفہ سنا چکا وہ خود بھی مسکرایا اور جو دوسرا اللہ والا تھا وہ بھی مسکرایا، اور میں لطیفہ سن کے ہا 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 منہ پھاڑ کے میں نے کہا لگایا۔ جب میں منہ پھاڑ کے ہنسا آواز آئی تمہارے دائیں قبریں، تمہارے بائیں قبریں، تمہارے آگے قبریں، تمہارے پیچھے قبریں، تجھے اتنا بھی موت کا خوف نہیں ہے؟ قبر میں بیٹھ کے منہ پھاڑ کے ہنستا ہے؟ تو اس لائق نہیں میرے ولیوں کے ساتھ سفر کر سکے۔ جس کو قبر سے عبرت نہ آئی وہ کس چیز سے اللہ سے ڈرے گا؟ جس کو موت ہی یاد نہیں اس کا حشر کیا ہوگا؟ تو اس لائق نہیں ہے میرے ولیوں کے ساتھ سفر کر سکے، ان سے الگ ہو جا۔ کہتی آواز میں نے بھی سنی، اس اللہ کے ولیوں نے بھی سنی۔ میری طرف دیکھ کے کہتے ہیں اب تو اللہ کا حکم آ گیا ہے، ہم انکار کی جرت نہیں کر سکتے، ہم سے جدا ہو جا۔ میں نے ان سے مصافحہ کیا،
ان کو ہاتھ چوم کے آنکھوں سے لگائے. میں الگ ہو گیا. اس دن سے اس غار کے اندر بیٹھا ہوں. وہ آواز جو آئی تھی قبروں میں بیٹھ کے جس کو موت یاد نہ آئی کہا لگا کے ہنستا ہے. اس کو یاد کرتا ہوں. اس یاد سے میرا خون جل گیا, گوشت جل گیا. اللہ کے سامنے رو رو کے اس کا ازالہ کر رہا ہوں کہ اس خطی خطا کو اللہ معاف کر دے. یہ ہوتے ہیں رب کے ولی, اللہ کے دوست. آخرت کی فکر ہوتی ہے. دنیا میں اتنا ہی معاملہ کرنا ہے کہ دنیا کی ضرورتیں پوری کر سکو. منع نہیں ہے, کاروبار سے منع نہیں, لین دین سے منع نہیں, لیکن دنیا میں ہی غرق ہو جانا, قبر کو بھول جانا, موت کو بھول جانا, اس سے بڑا غافل بندہ کوئی نہیں ہے. لیکن جب بندہ دونوں پہلو سلامت رکھتا ہے تو رسول پاک کی یہی تعلیم ہے. صحابہ کرام نے اسی پر عمل کیا اور یہی بندہ کامیاب ہے.